علیکم، ویلکم ٹو آر پی اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں جن کے انتقام کے ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف، اور کہانی کچھ یوں آگے بڑھتی ہے۔ آپ کے دلائل کافی وزندار ہیں۔ بہرحال صورتحال اگر ہمارے ہاتھ سے آگے گئی، یعنی کہ اگر ہمیں عمر غنی کے وجود سے خطرہ ہوا تو ہم اسے نکال دیں گے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ یوں تو بہت سے واقعات میرے سننے اور دیکھنے میں آئے ہیں، مگر وہ سب بے ضرر قسم کے تھے جو دورے کی صورت میں رونما ہوتے تھے۔ جیسے مریض پر تشنج کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، چند لمحوں بعد زائل ہو جاتی تھی، لیکن اس واقعے کی نوعیت مختلف ہے۔ دورے کے عالم میں مریض کی خواہش مندانہ حرکات بعض اوقات شدید خطرناک ثابت ہوتی ہیں، جیسے قبرستان کے محافظ کو دورہ پڑا تھا اور اس کے عالم میں اس نے عمر غنی کا گلا دبوچ لیا اور پھر کدال لے کر اس پر حملہ ور ہوا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دماغ باقاعدہ کام کر رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس کی شعور پر تاریکی چھا گئی تھی اور وہ وقتی طور پر اپنی حرکات کے نتائج سے غافل ہو گیا تھا۔ مجھے امی کی اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ ویسے میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ امی کو ان واقعات میں کافی دلچسپی ہے۔ چونکہ میں خود ان باتوں پہ قائم نہیں تھا، لہٰذا مجھے امی کی مصروفیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اتنی زیادہ اور اتنی ٹھوس اور جاندار دلائل کے ساتھ ان کو ان باتوں پہ عبور حاصل ہے، یہ تو مجھے علم تک نہ تھا۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو میں عمر غنی کو فوراً نکال دوں گا۔ 1-2 دن میں عمر غنی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور کافی زیادہ سدھار آ گیا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد ایک عجیب و غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اس دوران میں کلینک سے واپس آ چکا تھا۔ کوٹھی کے لان میں بچے کھیل رہے تھے، ان کے قریب عمر غنی کسی سوچ میں گم تھا۔ دفعتاً عمر غنی بیٹھے بیٹھے گر گیا۔ بچے اس سے کافی مانوس تھے، وہ اسے گرتا دیکھ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میرا اور عمر غنی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، مگر اس کے باوجود میرے وہاں پہنچنے سے پہلے عمر غنی ایک بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زور لگا کے اس کی ٹانگیں چیر ڈالتا، میں نے لپک کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بچہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں نے غصے میں اس کے منہ پر گھونسا مارنا چاہا، مگر میرا ہاتھ اٹھنے سے اوپر ہی رہ گیا۔ عمر غنی کی سرخ سرخ آنکھیں مجھے اپنی کھوپڑی میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری تمام جسمانی قوت سلب ہو گئی۔ اچانک وہ چکرا کر گر پڑا، پھر اس کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ مجھے اپنے دماغ پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو سنبھال کر عمر غنی کی نبض دیکھی، اور جو بالکل ٹھیک چلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دھکا دے کر باہر نکال دیا میں نے، اور وہ بیچارہ معصومیت سے اپنا قصور پوچھتا رہا۔ دوسرے دن کلینک جاتے ہوئے میں نے امی کو اپنی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا پایا۔ جب میں کلینک سے واپس آیا تو میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، ہلکے ہلکے بخار کی شدت تھی۔ آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ بہن اپنے بچوں کو لے کر صبح ہی چلی گئی۔ گھر میں گہرا سناٹا مسلط تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کیوں ذہن پر اداسیوں سی چھائی ہوئی تھی، اور جیسے ساری اداسیوں نے میرے دماغ پہ یلغار ڈال دی تھی۔ بیڈ پلٹے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بیوی نے آ کے کہا، آپ کو امی جان بلا رہی ہیں۔ میں نے حالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ امی نے غور سے میری حالت کا جائزہ لیا، پھر قدرے پریشان ہو کر بولی، میرا خیال ہے ہمیں اس وقت کوٹھی چھوڑ دینی چاہیے، جب تک کہ یہ پورا علاقہ آباد نہ ہو جائے، اور کلینک جاتے ہو تو ہم پیچھے اکیلے ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بری نیت سے ہمارے گھر میں گھسے، ہم تو عورتیں ہیں، کیا کر سکیں گی۔ میں نے کچھ عرصے خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میں صبح ہوتے ہی کسی ایسے نوکر کا بندوبست کروں گا جو شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی بچے لے کر یہاں آ سکے۔ میرے خاموش ہوتے ہی امی بولی، خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس سے زیادہ فکر مجھے تمہاری ہے۔ میری؟ وہ کیوں؟ تمہاری اڑی ہوئی رنگت اور بدلی سی حالت دیکھ کر مجھے عمر غنی کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں امی کی بات سن کے ہنس پڑا۔ آپ کس وہم میں پڑ گئی امی؟ یہ پتہ ہے کہ میں کچھ کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں، مگر اس کی وجہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ مجھے بخار کی شکایت ہے اور بس۔ ٹھیک ہے، خدا کرے یہ بخار ہی ہو، مگر پھر بھی ہمیں عمر غنی کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ برسوں ہمارے پاس رہا ہے، اس کی دماغی صحت پر کسی قسم کا شبہ کرنا سراسر حماقت ہے۔ تمہاری فراخ دلی سے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عصبی خلل کی بنا پر اس نے وہ حرکت کی تھی، ورنہ وہ ذہنی طور پر مکمل۔ چلیے میں مان لیتا ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور جس طرح عمر غنی پر اسیب کا سایہ ہو گیا تھا اس طرح مجھے بھی ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تمہیں یہ باتیں اتنی سنجیدگی سے نہیں کہنی چاہیے بیٹے، تمہارے لہجے سے ظاہر ہوتا ہے تم میری باتوں کو مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔
نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم سنجیدہ ہو تو تمہیں بلا تعمل یقین کر لینا چاہیے کہ تمہاری حالت عمر غنی سے مختلف نہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لوم اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتے ہیں۔ آصف بھی سائے کے تدارک کے لیے ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ لمحہ کتنا عجیب ہوگا امی، جب آپ ایک MBBS ڈاکٹر کسی مولوی ٹائپ عامل کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوگا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، عامل پھر عامل ہوتا ہے۔ تمہیں اس وقت شرم نہیں آتی جب معمولی حجام کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہو؟ میں امی کی بات سن کر ہنس پڑا۔ عمر غنی اور میری شخصیت میں بڑا فرق ہے، پر غرض محال کہ کسی آصف کا وجود ہے تو وہ میری حد اعتمادی اور ذہنی پختگی پر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنے سنائے واقعات پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آصف صرف ذہن پر قابض ہو کر انسان کی قوت ارادی کو فنا کر دیتا ہے، اس کا ٹھوس وجود تو ہوتا ہی نہیں انسان سے آ کر دست بدست لڑ سکے۔ میری قوت ارادی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے ٹکرانے والا آصف خود بخود فنا ہو جائے گا۔ تکبر اچھا نہیں ہوتا بیٹے، تاریخ شاہد ہے کہ معمولی مچھر نے نمرود جیسے جابر حکمران کو ختم کر دیا تھا۔ آصف تو پھر آصف ہے۔ تم یہ قرآن شریف کو جلد کو بازو پر باندھ لو، اس سے ہر بلا دور رہے گی۔ امی نے ایک چھوٹی سی ڈبیا مجھے دی جو کہ گزشتہ سال وہ کہیں سے لائی تھی۔ میں نے یہ ڈبیا لے کر جیب میں رکھ لی۔ اس کی موجودگی سے ایک گوہنہ تقویت کا احساس ہوا تھا۔ کئی روز گزر گئے مگر کوئی واقعہ رونما ہوا۔ مجھے ابھی تک اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایسا شخص نہ ملا تھا جسے میں ملازم رکھ سکوں۔ ڈبیا ہر وقت میری جیب میں رہتی تھی۔ سوتے وقت میں نے جیب سے ڈبیا نکال کر سرانے رکھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، ڈبیا جیب میں رہ گئی اور میں نے وہ کپڑے تبدیل کر لیے اور دھوبی کو دھونے کے لیے دے دیے۔ شام کو جب گھر آئے تو طبیعت خراب ہو رہی تھی اور دل پر انجانا سا ناگوار بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن میں ذرا دیر سے سو کر اٹھا، کلینک جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا، کچھ دیر اخبار پڑھتا رہا، پھر میں اٹھ کر بیوی کے پاس آ گیا۔ وہ سبزی کاٹنے میں مشغول تھی۔ میں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کام میں دوبارہ لگ گئی۔ چند لمحے توقف کے بعد، آج کلینک نہیں جائیں گی؟ فی الحال تو موڈ نہیں۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض تو نہیں آپ؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ تم نے ایسا سوال کیوں کیا؟ کل سے آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سوچا شاید میری کسی بات کا برا مان گئے۔ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بس طبیعت کوئی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ بس ایک بے نام سی کسر سی ہے، بس یوں ہی کوئی بوجھ سا ہے، جیسے دل پر کوئی تاریکی سی ہے۔ میری بات سن کے وہ چونک پڑی۔ قرآن پاک کی ڈبیا کہاں ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا جسم ہزار رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں کے گوشوں سے سرخ سرخ ڈورے سے جھانکنے لگی۔ مانو میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے دماغ پر سیاہ بادل ایک دم پھٹ پڑے ہوں، ذہن تاریکی چھائی ہوئی ہو۔ ایک لمبا ترنگ کا عجیب و غریب انسانی سایہ تھا جو آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بیوی خوفناک سرخ سرخ جلتی ہوئی نظروں سے گھور رہا ہے۔ میری بیوی اس سے خوفزدہ ہے، اس کا رنگ، اس کی آنکھیں زرد ہو چکی ہیں، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے سبزی کاٹنے کی چھری ڈبی میں گر پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ بانو کے چہرے پر جرأت مندی اور ہمدردی کے بے پناہ جذبات ابھرے اور وہ ان جذبوں سے مغلوب ہو کے اس سائے کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر میں نے اس سائے کو اس سے چھوتے دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ چیخ کر بانو کو اس کے قریب آنے سے روک دوں، اور اگلے ہی لمحے ٹرے میں پڑی ہوئی چھری اس کے ہاتھ میں تھی اور پھر بانو کے حلق سے نکلنے والی چیخ نے پوری کوٹھی لرز اٹھی۔ چھری اس کے پیٹ میں ناف کے مقام پر گھسی اور ایک لمبی سرخ لکیر کھینچتی ہوئی پسلیوں کے درمیان چلی گئی۔ چیخ کی آواز سن کے امی بھاگی ہوئی آئی، بانو پر پڑی۔ بانو کے پیٹ سے ابلتے ہوئے خون سرخ دیکھ کر آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ بڑی رغبت سے وہ خون اس کے پیٹ سے خون کو چاٹنے لگا۔ ہون کے بعد اس نے بلی کی طرح زبان سے بانجھیں چاٹی اور پھر بگولے کی طرح کمرے میں چکرانے لگا اور سایہ دھندلاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دماغ پر چھائے دھند کے بادل، پراسرار بادل چھٹ کے جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی بیوی کی لاش پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ کٹا ہوا تھا اور انتڑیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ میرے ہاتھ اس کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ میں پوری قوت سے چلا اٹھا، بانو! میری آواز پھٹ پڑی اور گلا بند کیا۔ اس وقت امی قسم سے آئی اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ امی، بانو کو کیا ہوا؟ امی! میں نے چلایا۔ امی! امی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت میری نظر کمرے میں لگے قد آدم آئینے پر پڑی جس میں میرا بھیانک عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بانجھوں سے خون کی دو مونچھیں لکیریں بہہ کر تھوڑی تک پہنچی، ہونٹ خون میں لتھڑے ہوئے۔ میری
میری شکل اتنی خطرناک نظر آ رہی تھی کہ میں اپنی شکل دیکھ کر چیخ اٹھا۔ میرا دماغ ایک مرتبہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پلنگ پہ لیٹا امی سرہانے پہ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ آنسو مسلسل ان کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے اکائی گئی اور میں نے کہہ کر دی۔ میرے منہ سے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے نکل رہے تھے اور فرش پر چپک گئے۔ میں نڈھال ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا تو میں بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ نہ ہارو بیٹا، زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ امی کی آواز سنائی دی۔ میں چیخ پڑا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امی میں قاتل ہوں۔ امی میں نے بانو کا خون پیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے زہر دے کر مار ڈالیں ورنہ میرا وجود آپ کے لیے بھی خطرناک بن جائے گا۔ کاش تم پہلے اپنی کیفیت کا کھل کر اظہار کر دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اسٹوری کے باقی لنکس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔